سفر کا مہینہ ختم ہوا، تیرے رقصوں سے ڈگ اتر گئے، سفر کا مہینہ ختم ہوا، تیرے جھنڈوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے، تیرے کڑے کہاں چلے گئے، تیرے کپڑوں کے رنگ کہاں چلے گئے؟ کیا 10 دن میں تجھے حسین آیا، 11 مہینے 20 دن حسین کو بھول گیا؟ کس بیٹے کی توہین کر رہا ہے، کس کی ماں کی توہین کر رہا ہے، کس ماں کی گود کی توہین کر رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کبریٰ کی گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا اے خدیجہ میری اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے یہ نام میں نے تو نہیں سنا، آپ کو یہ نام کس نے بتایا؟ حضور نے اشارہ فرمایا جبرائیل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ آسمان سے میری بیٹی کے نام کا انتخاب کر کے لایا اور کہہ رہا ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو، کیونکہ پروردگار عالم نے فاطمہ پر اور اس کے آنے والی اولاد پر ابھی سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کیا بات پھر گود کے اندر آنے والا بھی ایسا گبرو جوان تھا، پھر گود کے اندر آنے والا بھی ایسا فرما بردار تھا۔ آج میرے عزیزوں ان جوانوں کے لیے بات کر کے جاؤں گا جو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہے، کیا ہے؟ کپڑا روٹی تو سارے دیتے ہیں، دودھ کھیر تو سارے دیتے ہیں، منجی بستر تو سارے دیتے ہیں، تم نے کون سا انوکھا کام ہمارے لیے کر دیا؟ اور چلو تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، تم بتاؤ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے کون سی ویلی کھڑی کر دی اپنے ماں باپ کے لیے؟ کون سی بھینس لا کے کھڑی کر دی جو تیری بیوی دودھ گرم کر کے پیالہ لے کے کھڑی ہوتی ہے؟ وہ تو رات کو تجھے سونے نہیں دیتی، تیری بوٹیاں نوچ کے کہتی ہے کب الگ گھر بنائے گا؟ خبردار، تو نے بیوی کے پیار میں کہہ دیا تیری خاطر ماں باپ کو چھوڑ دوں گا، اللہ کہتا چھوڑ کے دکھا، میں مرتے وقت تیری زبان سے کلمہ چھین لوں گا۔ اپنے میکے کے اندر نلکا چلانے والی، اپنے میکے کے اندر ایک ایک چرپائی پر 3 3 بھینسیں سونے والی، آج تجھے سیپریٹ مکان یاد آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، جب تیرا بھائی تیری بھابی لے کے آیا تھا، اللہ اکبر، اس وقت تو نے اسے کیوں علیحدہ مکان نہیں بنا کے دیا تھا؟ تجھے اپنوں کو ملانے آتے ہیں، دوسروں کو چھڑانے کہاں سے آ گئے؟ اپنوں کے لیے مسلح پہ بیٹھ کے رو کے کہتی ہے الہی میری سانسیں انہیں دے دے، اور دوسروں کے لیے کہتی ہے الہی انہیں میرے آنکھوں سے دور کر دے۔ میری بچی تجھے مرنا یاد کوئی نہیں، تجھے مرتے ہوئے لٹھے کا کفن تو مل جائے گا، تجھے کافور کی دھونی تو مل جائے گی، تجھے ہر کے گلاب کے چھلٹے تو مل جائیں گے، تجھے گلاب کے پھولوں کی قبر کے اوپر چادر تو مل جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم کالی کملی والے کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے محروم کر دی جائے گی، انہیں حوض کوثر نہیں ملے گا۔ جو رشتہ داریاں چھڑا کے آیا انہیں حوض کوثر کملی والا خود پلائے گا جو روتوں ہوں کو ہنسا کے آیا ہے۔ بہت خوب مرشد، بہت خوب۔ کیا نام ہے آپ کے علاقے کا؟ چکسر علاقے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا باہر قصبریوں کی لڑائی کافی نہ تھی؟ مسجدوں کے جھگڑے کافی نہ تھے؟ اور لوگوں کمیٹیوں کی لڑائی کافی، بازار دکانوں محلوں کی لڑائی کافی نہ تھی؟ جو تم نے اپنی زندگی کے اندر آگ کے انگاروں کو چنگاری دے دی، یقین جانو یہ کیسی زندگی ہے؟ صبح سے لے کر رات تک ریڑھی کے آگے کھڑے ہو کے دھکے کھا رہا ہے، اور رات کو تجھے وہ دھکے کھانا 4 گھنٹے سکون کی نیند نہیں سونے دے رہا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ سے اگلی بات کہہ دوں، اللہ اکبر، رشتہ دیکھنے کے لیے امی جان گئی، رشتہ دیکھنے کے لیے ابو جان بہنیں گئی، چپکے چپکے بہنوں سے پوچھ رہے، امی جان سے پوچھ رہے، رشتہ داروں سے پوچھ رہے رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے؟ کبھی تو نے اپنی امی سے پوچھا اماں جس کو میری زندگی کے پیار کے لیے لے کے آئی اس کے ماتھے پہ تجھے نماز کا سجدہ بھی نظر آیا کہ نہیں؟
آج میری امی جان تو کہہ رہی ہے اللہ اکبر بغیر لکنت کے اٹکے باتیں کرتی ہے، انگلش فر فر بولتی ہے۔ اور میری امی جان جس کا چہرہ دیکھ کے آئی اور تو نے کہا بہو رانی ذرا چہرہ تو مجھے دکھا، اماں جان بتاؤ تیرے سامنے دوپٹہ اٹھے چہرہ دکھاتے، اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھاتے، کتنی مرتبہ شرمائی ہے۔ اگر اماں کے بیٹے اس کے ہونٹوں پہ مجھے سرخی، گالوں پہ لالی نظر آئی، میرے بچے مجھے اس کے گھر پہ دوپٹہ نظر نہ آیا، تو میرے بھائی دوسرا گھر تلاش کر لے جو شادی سے پہلے دوپٹہ نہیں لیتی، وہ تیرے بچوں کی ماں بننے کے بعد گود میں لٹا کے اللہ کا قرآن تیرے بچوں کو کیسے سنائے گی؟ جس نے غیرت کے جنازے شادی کے پہلے دن رخصتی کے وقت نکال دیے، وہ تیرے گھر کی عزت لٹائے گی، محلے میں تیرے گھر کی عزت نہیں بچائے گی۔ میرے دوستو چکسرلا والو، اور تم تو اللہ اکبر جگیردار ہو، زمیندارا کرتے ہو، اللہ نے پیسہ جیسا تھوڑا بہت دیا کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ کی قسم اس وقت تم اللہ کو بڑے سونے لگے ہو، تم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے، کہہ دو پھر الحمدللہ۔ تمہیں اندازہ ہی کوئی نہیں، اللہ کی تعریف بیان کرنے پر ہمیں پتہ ہی نہ لگا ہمارے ہونٹوں کا کتنی مرتبہ فرشتے بوسہ لے کے چلے گئے ہیں۔ آج تمہیں ہاتھ جوڑنا پڑے جوڑ دو، آج تمہیں پیر پڑنا پڑے پڑھو، آج تمہیں اپنی سفید ٹوپی سفید رومال اپنی بیوی اپنے بچیوں کے آگے رکھنا پڑے رکھ دو، اور خدا کے واسطے دوپٹہ اترے گا، تیرے باپ دادے کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر محلے میں چلتا دیکھ کر کسی نے کہہ دیا فلاں کی دھی جا رہی ہے، میں ایسے غیرت والے خاندان کا ہوں، میں منہ دکھانے کے محلے میں قابل ہی نہیں رہوں گا۔ آج کندھے سے کندھا ملانے کے لیے سارے آ گئے۔ مولانا میں آپ حضرات سے پوچھ کے جاؤں، مجھے عوام الناس سے تو جواب نہیں ملتا، مجھے آپ ایک جواب دیجئے، قبرستان میں کسی آپ نے عورت کو دفن ہوتے دیکھا ہے؟ دیکھا بھائی؟ اماں دادی نانی مری گئے تھے قبرستان؟ آخری مرحلے میں کیا کیا تھا؟ جب قبر میں اتارنے لگے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ غیر محرم پیچھے ہو جو جی، اور پرا پرا ہٹ جو جی۔ کیا کرنے لگے؟ چادریں لے آؤ، عزت داروں نے سر کے صافے اور کندھے سے رومال اتار کے دے دیا، پردہ کر لو جی پردہ۔ کس کو پردہ کرا رہے ہو؟ جس نے 70 سال اپنا سینہ نہ چھپایا، 70 سال اپنا چہرہ نہ چھپایا، سبزی والے کے سامنے ننگے بدن سنگے سینے کھڑی ہوتی رہی، گوشت والے کے سامنے دوپٹے کے بغیر کھڑی ہوتی رہی، جوتیاں لینے جا رہی ہے، کپڑے لینے جا رہی ہے، سبزیاں لینے جا رہی ہے، کھیتوں کے اندر کپاس چننے کے لیے جا رہی ہے۔ اس وقت دوپٹہ یاد نہ آیا، اس وقت غیرت یاد نہ آئی، جب دو آدمیوں کے درمیان رکشے میں بیٹھ کے جا رہی ہے، اس وقت پردہ کہاں چلا گیا تھا؟ اور میرے عزیزوں، جب بھائی کی شادی میں دھمالے ڈال رہی تھی، مہندی کی رات میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی تھی، اللہ اکبر، اپنے بہنوئی کا جوتا چھپا رہی تھی، غیر محرم کو دودھ پلا رہی تھی، اس وقت تجھے فاطمہ یاد نہ آئی، اس وقت تجھے زینب رقیہ ام کلثوم یاد نہ آئی، اس وقت تجھے عائشہ صدیقہ یاد نہ آئی، اس وقت تجھے خدیجہ حفصہ ام سلمہ جویریہ ماریا حضرت سیدہ سودا سیدہ زینب تجھے یاد نہ آئی۔ آج قبر میں اتار رہے ہو، پردہ کر لو جی پردہ کر لو۔ رب کعبہ کی قسم پردہ بھی کہتا ہے تیرے پر خدا کی لعنت ہو، اس وقت تیرے پہ رحمت نہیں برس رہی، بلکہ ساری انسانوں کو محلے والوں کو اپنا چہرہ دکھا کے جا رہی ہے، اور بغیر توبہ کے مر رہی ہے، خدا کی لعنت قبر میں ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ تم مذاق سمجھتے ہو؟ اور قصوروار آپ لوگ ہو۔ خاندان میں شادی آئی، رشتہ داروں میں شادی آئی، گھر والی نے کہہ دیا کپڑے لے کے آنے، کہہ رہا اچھا کھیتوں سے ہویا ہوں، پھر میں شام کو چلیں گے، موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے جا رہا ہے، تیرے پیچھے میرے جیسے گاڑی کے ہارن مار کے کہہ رہے ہیں بہن ذرا چادر سمیٹ لے، پہیے میں اللہ اکبر تیری چادر پھنس جائے گی، تیری غیرت کے جنازے نکل جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جسے غیر محرم میں کھڑے ہو کر اپنی چادر کو سنبھالنا نہ آیا، وہ تیری نسل کو سنبھال کر تجھے تیری نسل کے ساتھ جنت میں کیسے جائے گی؟
میل سی لے کے جا رہے ہو, دنیا پر جہانیاں لے کے جا رہے ہو, سب سے بڑی دکان پہ لے کے جا رہے ہو, حیا کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر. یہاں میں عزیزوں کسی کی بات نہیں کرتا. اگر میں 4 مہینے والوں کو, عبد الحنان کو, بھائی عمران کو کہوں گا, لوگ کہیں گے مولوی بےزتی کر کے چلا گیا. شریعت کے اندر کہاں جائز ہے؟ میں مخلوط مجمع میں مخلوط بات کر رہا ہوں, عمومی بات کر رہا ہوں. اور میرے عزیزوں تم اس دکان پہ چڑھے ہو جو بیبی گارمنٹس ہے, اس دکان پہ چڑھے ہو جو گارمنٹس کی دکان ہے, اور مسلمان ہو, تمہیں فاطمہ کا کردار لباس پتا کوئی نہیں. تم نے کتنے جمعے فاطمہ کی سیرت سنی, تم نے کتنے محرم سیدہ زینب حضرت حسین کی بہن کا تم نے پردہ سنا. تم اس دکان پر 4 سال کی بچی کو لے کے گئے اور 2000 روپے کی نکر اور 2000 روپے کی حافظین کی شرٹ دلوا کے لائے, جس کا دوپٹہ کوئی نہیں, جس کے پجامے کے نیزے کوئی نہیں. رانوں والی نکر تم نے پہنا دی میرے عزیزو, ہاف سکرٹ پہنا دی. جو 4 سال کی بچی کو تم نے ننگا کر دیا, رب کعبہ کی قسم 20 سال کی عمر میں تیری غیرت کو ننگا کرے گی. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ یاد ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں 2 چھٹیاں کر کے اتنی سی چنری لے کے پھرا کرتی تھی. تیری میری ماں اپنے سسر کے سامنے کبھی یوں کر کے سینہ تان کے نہیں کھڑی ہوا کرتی تھی, کمرے میں گھٹ گھٹ کے پنکھا بھی ہاتھ والا نہیں ہوا کرتا تھا. کہتے بوبو بار کیوں نہیں آتی, کا ابا بار بیٹھا ہے. اللہ اکبر, میرے چہرے پہ نہیں میرے جسم پہ نظر پڑ گئی, میرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. مسلمانوں کبھی اپنے گھر اچانک آؤ, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کا حال, ان کا لباس دیکھو. جب بہن نیم برہنہ لباس پہن کر, جس کے اندر اس کی بنیان اور اس کے کپڑے نظر آ رہے ہیں, وہ بھائی کو آ کے کہہ رہی ہے کیسی لگ رہی ہے, اور بھائی کہتا ہے اللہ اکبر اچھی لگ رہی ہے. اس بھائی سے پردے میں پوچھ, کہتا ہے ایسا کپڑا پہنا کہ میری بہن نے میری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ, مفتی صاحب اس گود میں کھیلنے والا ختم نبوت کا چوکیدار بنے گا؟ 1 سال کا بچہ, 1 سال کی بچی صبح اٹھ کے ماں سے فیڈر نہیں مانگتی, موبائل مانگ رہی ہے. جو 1 سال کی عمر میں تمہیں موبائل چلا کر دکھائے, وہ 20 سال کی عمر میں تہجد میں تمہیں قرآن کیسے پڑھ کے دکھائے گی؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارے پاس ہے ہی کیا, کچھ بھی نہیں, کھوکھلے سے ڈھونگی ہیں, ڈھونگی کھوکھلی محبت. چودھری بن کے مسیطے بیٹھے, کر دے مولوی, جی اللہ کڈو مولوی نو باہر کڈو. ایک کسی سے غلطی ہو گئی, بجائے چھپانے کے پنچایت میں گنجا کر دو جی, مکالا کرو جی, جلدی مووی بنا کے نیٹ تے چاڑ دے. کتنے دن چڑھے گی؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے چڑھے گی. چل تیرے شہر سے نکل کر کسی اور شہر میں عزت کے ساتھ جیے گا, اور تو بھی تو گناہ کر کے سوچ, کسی کی عزت کسی کے کپڑے اتار کے سوچ. جب میدان محشر میں تیرے کپڑے اتریں گے, فرشتے تیری مووی چڑھائیں گے, خدا کی قسم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا.